الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے اول تا آخر 2 زانوں بیٹھوں گا جتنا ہو سکا۔ تھک گئے تو جس طرح آسانی میں بیٹھ جائیے، پھر دوبارہ یاد آنے پر 2 زانوں بیٹھ جائیے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان اکثر نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ پہلے کلمۃ الحق کے لیے بیان کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ خشوع نفاق سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مشکل الفاظ، انگریزی الفاظ، اشعار وغیرہ کہنے یا پڑھنے پڑ گئے تو دل کے اخلاص پر توجہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نیکی کی دعوت پیش کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی بھی دعوت پیش کروں گا، جن میں مدنی انعام، مدنی قافلہ، علاقہ دورہ نیکی کی دعوت وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔ کہا لگنے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اب بھی نیت کریں جو کچھ سیکھیں گے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ قلم اور کاغذ میسر ہوئے تو اہم مدنی پھول لکھ کر محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 590 صفحات پر مشتمل کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات کے صفحہ نمبر 247 پر نقل ہے۔ ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کے ہاں کوئی مہمان آیا۔ آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا۔ مہمان نے عرض کی
میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا مہمان سے خدمت دینا اچھی بات نہیں ہے. اس نے کہا غلام کو جگا دو، پر وہ بھی اب بھی سویا ہے. پھر اب خود اٹھے اور کپی لے کر چراغ کو تیل سے بھر دیا. مہمان نے عرض کی آپ نے خود ذاتی طور پر یہ کام کیا؟ تو اس پر سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا جب میں اس کام کے لیے گیا تھا تو بھی عمر تھا، اور جب واپس آیا تو بھی عمر تھا. میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی. اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں تواضع کرنے والا ہو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے کس قدر عاجزی فرمائی. عاجزی اختیار کرنے والا بظاہر کمتر دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں بڑا بلندر ہوتا ہے. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا. بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا. بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں ملا. میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی کہ جب انسان کوئی عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اس سے اس کے مقام میں کیا کمی آئے گی؟ اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید بلندی عطا فرماتا ہے. یوں سمجھیے کہ بلندی پانے کے یہ مدنی پھول ہیں، مقام اور مرتبہ پانے کا یہ کچھ مدنی پھول ہیں. اور اس میں بالخصوص آپ کو سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکایت بیان کی کہ آپ امیر المومنین تھے، آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، آپ کا نام عمر تھا، اور آپ کے کردار میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبردست جھلک تھی. اتنی زبردست عاجزی تھی آپ میں، اتنی زبردست عاجزی تھی کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 249 پر نقل ہے اور بڑی عمدہ حکایت ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے باوجود خلیفہ ہونے کے کبھی اپنے آپ کو عام مسلمانوں بلکہ کنیزوں اور غلاموں سے بھی بالاتر نہیں سمجھا. ایک بار کنیز آپ کو پنکھا جل رہی تھی کہ اس کی آنکھ لگے، پنکھا جلتے جلتے آنکھ لگ گئی. آپ نے خود پنکھا لیا اور وہ پنکھا لے کر اس کنیز کو جلنے لگے. جب کنیز کی آنکھ کھلی تو حیرت و خوف کے مارے چیخ اٹھی. آپ نے فرمایا تم بھی تو میری طرح ایک انسان ہو، تمہیں بھی تو اسی طرح گرمی لگتی ہے جس طرح مجھے، اس لیے میں نے سوچا کہ جس طرح تم نے مجھے پنکھا جلا میں بھی تمہیں پنکھا جل دیتا ہوں. آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے پیکر تھے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو سنتوں کو عام کرتی ہے، سنتیں اختیار کرتی ہے، جہاں ہم امامہ شریف کی سنت اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں،
داڑھی شریف کی سنت اپناتے ہیں، لباس کی سنت اپناتے ہیں، اور بھی کئی سنتیں اللہ کی کرو رحمت ہے ہمیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں اپنانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ وہیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ بھی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبردست سنت مبارکہ ہے، اور آپ کے زبردست اس میں ارشادات ملتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، اصحاب صفا کی سیرت دیکھ لیں، عاجزین کی ساری تواضع، سامنے والے کی عزت کرنا، سامنے والے کو مقام و مرتبہ دینا، تکبر سے بچنا، غرور سے بچنا، یعنی یہ اتنا پیارا فعل ہے، اور تکبر و غرور اتنی ایک گھٹیا قسم کی حرکت ہے کہ حدیث قدسی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے لیے اس طرح تواضع کی، یہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے لیے اس طرح تواضع کی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی طرف اپنی ہتھیلی مبارک سے اشارہ کیا، میں اس کو اس طرح بلند کرتا ہوں، یہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اتنی پیاری یہ ادا ہے تواضع ان کی ساری، جس کی ضد تکبر ہے، اس کی ضد تکبر و غرور ہے، تکبر و غرور کی ضد تواضع اور انکساری ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تواضع کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بچھ جانا، کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع کی، انکساری کی، عاجزی کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو سر بلند کرتا ہے، اور جس نے اس پر برائی ظاہر کی اللہ عز و جل اس کو پست کر دیتا ہے۔ خود ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تواضع مبارک، تعلیم امت کے لیے جو آپ کی سیرت سے اتنے سارے تواضع کے جو واقعات ملتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی ایک بہت پیارا ایک ارشاد آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کی سعادت پا رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، اطمینان کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی بے سونا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، کبھی
والے مدنی مدینے میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. کیسے عاجزی تھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں. ہائے ہائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی ملاحظہ کیجئے، تواضع مبارک ملاحظہ کیجئے. بخاری کے حوالے سے نقل ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق کے وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کھودتے اور اس کی مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے. اس مٹی کے گرنے سے سارا شکم مبارک گرد آلود ہو گیا. اتنی تواضع تھی. ایک مرتبہ بڑا پیارا واقعہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ بکری کی کھال اتار رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا کھال اتارنے کا انداز دیکھا، ارشاد فرمائے معاذ ہٹ جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کھال کیسے اتارتے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بکری کی کھال اتارتے جاتے اور ان کو دکھاتے جاتے تھے اور فرمایا اے نوجوان اس طرح کھال اتارا کرو. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع مبارک تھی. اسی طرح یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع کے باب میں ہی لکھا گیا ہے، تواضع انکساری، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق و تواضع کی ایک جھلک کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ جو شخص بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتا، وہ صحابہ سے ہو یا اہل خانہ سے کوئی بھی ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب میں ہمیشہ لبیک میں حاضر ہوں ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے تواضع اور حسن اخلاق کے باب میں یہ انداز مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہوا کرتا تھا. تو یہ کتنی پیاری ادا ہے جس سے آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ دور ہے. منصب، شہرت، دولت، وجاہت، عزت جب یہ آتی ہے تو اپنے کچھ ایسے لوازمات و تقاضے لے کر آتی ہے کہ انسان کے پورے طور طریقے، عادات و اطوار کو بدل دیتی ہے. مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، واقعی جو متقی ہوتے ہیں، وہ انتہائی تواضع پسند، منکسر المزاج، عاجزی والے ہوتے ہیں. ان کے لباس سے سادگی، ان کی غذا سے سادگی، ان کی اٹھنے بیٹھنے کے انداز سب میں سادگی ہوتی ہے. ان کا پورا زندگی کا جو رنگ ہوتا ہے، ڈھنگ ہوتا ہے، سب سادگی سے ہوتا ہے. اور وہ سادگی ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. اگر ان کے ظاہری جو زندگی کے روزمرہ کے جو معاملات اگر اس میں سادگی ہے تو وہ سادگی ان کی اپنی عادت ہوتی ہے نیک لوگوں کی. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں آئیں گے تو سادہ کپڑے پہن لیے، لوگوں میں آئیں گے تو سادہ غذائیں کھا لی، لوگوں میں آئیں گے تو سادہ برتن استعمال کیے، لوگوں میں آئیں گے تو یہ سادگی وہ سادگی. اور یہ عاجزی کے عنوان کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، خود کو گھٹیا، خود کو کم، خود کو کمتر تصور کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. پھر ان کی پوری علامتیں ہوتی ہیں.
اور جیسے کہ کوئی سادہ ایک شخصیت جب سادگی اختیار کرتی ہے نا اور عاجزی کرتی ہے تو واقعی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت اور واقعات میں بیان کر ہی رہا ہوں کہ آپ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. آپ دیکھیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازوں میں بھی شریک ہوتے اور عام مسلمانوں کی طرح جنازے کو کندھا دیتے تھے. ایک مرتبہ جنازے میں شریک ہوئے تو بارش آ گئی. اتفاقاً ایک مسافر وہاں آ گیا جس کے بدن پر چادر نہ تھی. انہوں نے اس کو بلایا اور بارش سے بچانے کے لیے اپنی چادر کا بچا ہوا حصہ اسے اڑا دیا. یہ انکساری عاجزی خلفائے بنو امیہ کا یہ دستور تھا کہ جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تو ان کے لیے بیٹھنے کے لیے خاص چادر بچھائی جاتی تھی. ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز ایک جنازے میں شریک ہوئے. حسب معمول ان کے لیے بھی چادر بچھائی گئی لیکن آپ نے اپنے لیے اس امتیاز کو پسند نہیں کیا اور اس چادر کو پاؤں سے ایک طرف ہٹا کر زمین ہی پر بیٹھ گئے. عاجزی انکساری. تو یہ ایک ہماری دین کا ہماری شریعت کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے. بالخصوص وہ کہ جسے لوگ عزت دیتے ہو مقام دیتے ہو مرتبہ بھی دیتے ہو اس کو واقعی بہت زیادہ عاجزی کرنی چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں لوگوں کی تعریفیں لوگ کو جو واہ واہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے انسان کے اندر بہت ساری تبدیلی آ جاتی ہے. وہ خود کو سمجھنے لگتا ہے. یہاں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کو اپنے پیش نظر رکھنا پڑا. بالخصوص وہ جس کی وہ تعریفیں کرتے ہو آگے پیچھے گھومتے ہو ہاتھ پیر چومتے ہو واہ واہ ہوتی ہو تو ان کے واقعہ زیادہ ہمارے لیے مطلب کہ رہنما بنتے نا اور ان کی سیرت سے مزید سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو عملی جامہ پہناتے تھے وہ ہمیں نظر آتا ہے. یاد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع مبارک بھی بیان کرتا جا رہا ہوں حدیث مبارک بھی بیان کرتا جا رہا ہوں اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بھی بیان کرتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ کیسے اپنے اندر عاجزی اور ان روایتوں پر اور اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کا ان کا اپنا انداز کیا ہوا کرتا تھا. اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک ساری کی وجہ سے مداحی یعنی تعریف و توصیف کو پسند نہیں فرماتے تھے. چنانچہ ایک بار کسی شخص نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی تو فرمایا یعنی جو کچھ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو میرا چہرہ دیکھنے کو بھی تم پسند نہ کرو. کتنی ان کی طبیعت میں سادگی تھی تو کتنی تواضع تھی. تواضع میں اپنے تعریفی حوالے سے کلمات القابات پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا خلیفۃ اللہ فی الارض اے زمین میں اللہ عز و جل کے خلیفہ کہہ کر پکارا تو فرمایا دیکھو جب میں پیدا ہوا نا تو میرے والدین نے میرا ایک نام منتخب کیا چنانچہ میرا نام عمر رکھا. اگر تم مجھے عمر کہہ کر پکارتے تو میں جواب دیتا. پھر جب میں بڑا ہوا تو میں نے ایک اپنے لیے کنیت ابو حفص پسند کی. اگر تم مجھے ابو حفص کی کنیت سے مجھے بلاتے تو بھی میں جواب دیتا. پھر جب تم لوگوں نے امر خلافت میرے سپرد کیا تو تم نے میرا لقب امیر المومنین رکھا. اگر تم مجھے اس نام سے بھی پکارتے تو بھی کوئی مذائقہ نہ تھا کہ تم ہی لوگوں نے رکھا ہے. رہا خلیفۃ اللہ فی الارض کا خطاب تو میں اس کا مصداق نہیں ہوں کیونکہ اس کا مصداق تو حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان جیسے دوسرے حضرات تھے. پھر قرآن پاک پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 26 پڑھی ترجمہ کنز الایمان اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا.
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں تواضع کرو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور فرماتا ہے سر بلند ہو اللہ تجھے سر بلند کرے۔ وہ خود اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور لوگوں کے نزدیک بہت عظیم ہوتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ فرماتا دعا ہو، وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو تکبر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، غرور سے بچائے، کبر سے بچائے، عجب سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، ہمیں عملی نفاق سے اللہ محفوظ فرمائے کہ زبان سے عاجزی اور انکساری کے کلمات ہوں اور دل میں عاجزی نہ ہو، زبان سے خود کو حقیر، فقیر، پرتقصیر، گناہگار، سیاکار، بدکار، بد کردار، سراپا خطا کار، کمینہ سب کہیں۔ کیا ہمارا دل ہماری زبان کے ساتھ ہے؟ یہ غور طلب بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عاجزی کے نام پر ریاکاری کر رہے ہوں؟ نہیں، چلو دل و دماغ ساتھ دیتا، ہمارا باطن ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا تو بولنا کب واجب تھا؟ بھائی بولنا کب واجب تھا کہ میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، میں تو کمینہ ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں؟ یہ بولنا کو واجب تو نہیں تھا ہم پر جیسے نارملی ہم بولتے ہیں، لیکن اس کے بولنے میں اگر ہماری نیت یہ ہے کہ میں اس پر اپنی انکساری، اپنی عاجزی کئی دھاگ بٹھانا چاہتا ہوں، تو میں یہ بولنے کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ بات آخرت کی کر رہا ہوں۔ عموماً جب بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے نا، جب بندہ اللہ کے لیے عاجزی، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس مخلص عاجز کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور جو لوگوں میں واہ واہ چاہنے کے لیے عاجزی کرتا ہے، بسا اوقات لوگوں کے دل اس کی اس عاجزی کو قبول نہیں کرتے، اس کی وہ محبت، اس کا وہ مقام، اس کا وہ مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو انسان سب سے پہلے خود کو ریئلائز تو کرے کہ میں واقعی گھٹیا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں۔ اپنی اعمال پر، اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنی اس وقت حالت پر غور کرے، اپنے شب و روز کے معمولات پر غور کرے، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر غور کرے، پھر دیکھے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس پر غور کرے۔ بہت سی چیزیں جو انسان کے اندر عاجزی و تواضع پیدا کرتی، پھر تکبر کی ہلاکتوں پر غور کرے اور تکبر کی تعریف پر غور کرے کہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے، اس پر غور کرے کہ میں کہاں کہاں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں اور کون کون سی تکبر کی علامتیں میں اپنے اندر پاتا ہوں۔ اگر کوئی میرے آگے چلتا ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، میں آؤں اور کوئی کھڑا نہ ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، کوئی میرے آگے عاجزی یا تواضع یا اس طرح مجھے عزت و مقام و منصب و مرتبہ نہ دے تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے۔ میں اگر گھر کے کام کاج کرتا ہوں، دو ہاتھوں میں تھیلیاں اٹھاتا ہوں، آٹا لے کر آتا ہوں، چاول لے کر آتا ہوں، چائے کی پتی لے کر آتا ہوں، جھاڑو لے کر آتا ہوں، اس طرح 10 کام گھر کے میں کر آتا ہوں، گلی کوچوں سے گزرتا ہوں، یا گھر کے میں کچھ کام کرتا ہوں، پلیٹیں اٹھاتا ہوں، صفائیاں کرتا ہوں، گھر کے اندر کوئی سے کام کر لوں، اپنے کپڑے درست کر لوں، اپنے جوتے درست کر لوں، یہ سارے کام اگر میں کرتا ہوں تو اس سے میرے اندر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یا اگر میں کرتا ہوں تب بھی اگر میرے دل میں اگر یہ آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار کیسی انکساری کرتا ہے، کیسے عاجزی کرتا ہے، ارے واہ واہ گھر کے کام کرتا ہے، ارے واہ واہ یہ بھی کام کرتا ہے، ارے واہ واہ گھر کا سامان اٹھا کر آتا ہے، ارے واہ واہ یہ کرتا ہے، اگر یہ کام میں واہ واہ ہی کے لیے کرتا ہوں تو یہ کام کرنا بھی کیسا رہا؟ میں تو بات کر رہا ہوں کہ اپنی عادات اور اطوار اور اپنے اس حسن اخلاق جو محض
محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس پر غور کرے کہ میں یہ کام اپنی عادت اور تواضع کی وجہ سے کر رہا ہوں یا لوگوں میں اپنی تواضع اور اپنی اچھی عادتوں کا سکہ بٹھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ غور کریں، یہ غور کریں۔ پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ میرا کانسیپٹ ہے یا میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام پانا چاہتا ہوں؟ اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کو ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سادہ سواری پر اس لیے سوار ہوتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ ماشاء اللہ اتنا بڑا ذمہ دار، اتنے بڑے منصب کا مالک ہو کر کیا تواضع اختیار کرتا ہے، کیا سادگی اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ نیت کیا ہے؟ نیت پر احکام مرتب ہوں گے نا۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق راوی کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دور دراز سے حج کی سعادت پانے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے، اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس کا کجاوا نہیں تھا۔ اونٹ پر کجاوا ہوتا ہے نا جس پر بیٹھتے، کجاوا نہیں تھا، اور وہ گویا کہ ایک پرانا سا تھا، اور وہ چادر مبارک اس پر ڈالی ہوئی تھی، اس کی قیمت صرف 4 درہم کی تھی۔ اور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اللہ اس حج کو حج مبرور بنا جس میں کوئی ریاکاری اور شہرت کی خواہش نہ ہو۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دراز گوشت جسے خطا بھی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کو یہ جملہ کہنا سمجھ میں نہیں آتا، مناسب نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں جس کو گدھا کہتے ہیں، دراز گوشت، یہ اب یاد رکھیے گا۔ تو اس پر جب سوار ہوتے تھے اپنے پیچھے کسی اپنے خادم کو بٹھا لیتے، اور اگر کوئی غلام بھی حضور کی دعوت کرتا تو اس کی دعوت کو میرے آقا قبول فرما لیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ادا تھی کہ تکیہ لگا کر کھانا تناول نہیں فرماتے، اور سب سے آگے چلا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے، اس پر کھانا تناول فرماتے، بکری کی ٹانگیں باندھ کر اس کا دودھ دھوتے، اگر کوئی غلام دعوت کے لیے عرض کرتا تو قبول فرما لیتے، دراز گوشت پر سواری فرماتے، مریض کی قیادت فرماتے، جنازے میں شمولیت اختیار فرماتے، اگر کوئی غلام دعوت دیتا تو قبول فرماتے۔ یہ انداز تھا میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ امتی اپنے بچے کے ساتھ بالکل نزدیک آ کر اپنی معروضات پیش کرنے لگا، کچھ عرض کرنے لگا، تو عدی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی، خانگی مصروفیات جس کو کہتے ہیں، کے بارے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم طبیعت کے تھے، ہر وقت مسکراتے رہتے،
کسی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنے صحابہ کی محفل میں پاؤں پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا ادا تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو فارغ نہیں رہتے. اگر کوئی کپڑا اس طرح ملتا تو اس کو سی لیتے اگر اس کو سینے کی حاجت ہوتی. نالے نے مبارکہ کی خود ہی مرمت فرما لیتے. کنویں سے ڈول نکال لیتے, اس کی مرمت فرما لیتے. اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیتے. ذاتی کاموں کو انجام دیتے. کبھی کبھی کاشان اقدس کی صفائی بھی فرما لیتے. اپنے اونٹ کے گھٹنے باندھ لیتے. اپنی اونٹنی کو خود چارہ ڈال دیتے. خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آٹا گوندتے اور بازار سے سودا سلف لے آیا کرتے تھے. یہ سارے کام اس لیے کرنے کی بھی محدثین نے صراحت فرمائی ہے کہ اپنے صحابہ کو تواضع انکساری کا طریقہ سکھائے اور تکبر و غرور سے باز رہنے کی عملی تلقین, عملی انداز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح اپنے غلاموں کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کسی سفر سے واپسی تشریف لاتے تو مدینے کے بچے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ کر آتے تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے. اگر کچھ بچے رہ جاتے تو صحابہ کرام حکم فرماتے کہ ان کو تم اپنے ساتھ سوار کر لو. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خوش طبعی کے بعض واقعہ جیسے ملتے ہیں وہ فرمایا کرتے. ان کے ساتھ میل جول کرتے, ان سے بلا تکلف ان کی طرف اپنے مدنی پھول بڑھا دیا کرتے, گفتگو فرما لیتے. ان کے بچوں سے بھی کبھی کھیلتے, ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے. مدینہ منورہ کے دور دراز محلوں میں سے اگر کوئی صحابی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اور اگر کسی کا کوئی قصور ہو جاتا تو اسے معاف فرما دیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص کوئی کان میں بات کرنا چاہتا تو جب تک اس کی بات ختم نہ ہوتی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کان مبارک ہٹایا نہیں کرتے تھے, باتیں سنتے رہتے تھے. جب کوئی آپ کا دستے مبارک پکڑتا تو جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا میرے آقا چھوڑایا نہیں کرتے تھے. اپنے ساتھ جو ہم مجلس ہوتے تھے بیٹھنے والوں سے اپنے گھٹنوں کو آگے نہ بڑھاتے. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرف ملاقات حاصل کرتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے سلام کہنے میں پہل فرمایا کرتے. اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مصافحہ فرماتے, ملاقاتیوں کی عزت افزائی کیا کرتے. بسا اوقات اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھنے پر اصرار بھی فرمایا کرتے تھے. کوئی تکیہ ہوتا تو مہمان کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے. اپنے صحابہ کرام کو کنیت عطا فرما کر ان کی عزت افزائی فرمایا کرتے تھے. کوئی کلام کرتا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو قطع کلام نہیں فرماتے تھے, اس کی بات پوری ہونے دیتے تھے. یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ اگر نماز میں مصروف ہوتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کوئی شخص ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے.
اور اس سے ازرائے لطف بڑے وہ ایک بہترین انداز میں نہیں ہوتا کیسے تشریف لایا ہو رہا تھا کیسے تشریف لایا اور اس انداز سے وہ کیا انداز ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یعنی کہ آنے والے کو بالکل وہ فرحت و مسرت محسوس ہو جائے نا کہ مجھے مطلب کہ میری آمد کا کیسا مطلب کہ یہ ایک انداز اختیار کیا گیا یعنی یوں سمجھے کہ پوچھ لے کسی کو تو تھکن ہی اتر جائے نا ایسا انداز مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا اور جب اس کی حاجت پوری فرما دیتے تو پھر نماز میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تو بہت سارے مدنی پھول ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع مبارک کے انکساری مبارک کے عاجزی مبارک کے. ظاہر ہے کہ اب ایک وقت ہوتا ہے یہ بیان جو آپ کو میں نے عرض کیا اس میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول. آج ہم مصروفیت کا رونا روتے رہتے ہیں یہ مصروفیت وہ مصروفیت یہ مصروفیت جبکہ ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کافی لوگوں کے حاجتیں وابستہ ہوتی ہیں ان کو ان کے رابطوں کی حاجت ہوتی ہے ملاقات کی حاجت ہوتی ہے ان کے ماتحت کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن جب خود ہی شخصیت بن جائیں گے تو ماتحت کا بنے گا کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے اور اپنی عادتوں میں سچی تواضع اختیار کرنی چاہیے کیونکہ یہاں بھی شیطان بڑی مکاری دکھاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی عاجزی کا سکہ بٹھانے کے لیے تواضع اختیار کرواتا ہے. دیکھیے یہ کوشش کرنی پڑے گی اللہ عز و جل کے لیے اللہ عز و جل کے لیے اللہ عز و جل کے لیے اللہ عز و جل کیونکہ حدیث جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنے کے لیے ہمیں کوشش کریں. شیطان اور نفس ہمیں ستائیں گے ہمارے اندر طرح طرح کی وہ ترکیبیں بنیں گی خود اس سے کوئی ترکیب بن گئی تو اس سے ترکیب بن گئی. یہ کانسیپٹ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ہٹا دے چاہے وہ اچھا ہے یا برا جو بھی ہے ٹھیک ہے. کہیں کہیں تنفیر عوام کا خیال رکھا جاتا ہے یہ ایک باب الگ ہے لیکن یہاں اپنی شخصیت کا سکہ منجوانے کے لیے پھر اپنے منہ میاں مٹھو بننا. اب جہاں تواضع اور عاجزی کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا جبکہ کوئی صحیح مصلحت اور شرعی حاجت بھی نہیں ہے اس کا کیا. تو یہ کتاب جو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سے میں نے چند ایک مدنی پھول عرض کیے اس کا ضرور مطالعہ کریں. اس میں یہ تھوڑا سا عاجزی ان کے انکساری کا بیان ہے. ایک صفحہ نمبر 250 پر بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے ان کے انداز لکھا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے کوئی ناواقف لوگ آتے جو پہچانتے نہیں تھے تو شاہانہ جاہو جلال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پہچان نہ پاتے تو پوچھنا پڑتا کہ امیر المومنین کہاں ہیں کیونکہ آپ عام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. مجھے برابر یاد ہے جب یہ واقعہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ 1992 میں 1992 میں مکہ مکرمہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ مسجد الحرام کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے اسلامی بھائی. اتنے میں ایک شخص آیا اور سب کے بیچ میں پوچھنے لگا وہ حضرت صاحب کہاں ہیں. اب باپا تو بیٹھے تھے سب کے بیچ میں تو سب مسکرا رہے تھے لیکن اس نے پہچانا نہیں کہ حضرت صاحب کہاں ہیں. اس میں پھر کسی نے اشارہ کیا کہ یہی امیر اہل سنت ہے. ایسے کئی دفعہ ہوا ہے. اب خیر ایک حفاظتی امور کے معاملات ہوتے ہیں پھر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے
وہ کیفیت نہیں. لیکن اب بھی اگر امیر سنت یہاں جیسے بیٹھے ہوں ہمارے بیچ میں، اب بیان کرنے والا یا مدنی مذاکرہ کرنے والا یا کوئی اس طرح کرنے والا، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک تو اس سے ہونا نمایاں ہوتا ہے. لیکن اگر یوں باپا اگر ہم سب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی ایک غیر مطالعہ کا شخص آ جائے جو پہچانتا نہ ہو، ٹی وی پر بھی وہ نہ آتا ہو، اسی نہ اور خالی نام سنا ہو کہ یار کوئی ایک ایسا شخص ہے جو لاکھوں کروڑوں کی دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے اور اس کے اتنے مرید ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، تو اتنا کام یہ کام یہ کام یہ کام یہ، چلو اس سے مل کر آتے ہیں. اور جب وہ آ جائے اور یہاں بیٹھے باپا ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کیا سمجھتے؟ کوئی پہچان لے گا امیر اہل سنت کو؟ یوں نہیں پہچانے گا کہ یہ امیر سنت ہے، مگر نمایاں پہچانے گا ضرور. یہ میں عرض کر دوں کہ ایک شخصیت ایسی یہ دیکھے گا ضرور کہ یہ ہے شخصیت نمایاں، اور وہ بطور امیر سنت شاید نہ پہچانے، ایسا پہچان لے گا کہ یہ کوئی عبادت گزار شخص بیٹھا ہوا ہے، کہ امیر سنت کے چہرے سے عبادت کا نور چھلکتا ہے. امید ہے کہ آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے. ہاں، تو ایک شخص سچا ہو، اچھا ہو، منکسر المزاج ہو، عبادت گزار ہو نا، تو اس کے چہرے سے عبادت کا نور چھلکتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو امام اعظم کی عاجزی اور انکساری کے واقعات ہیں، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عاجزی انکساری کے واقعات ہیں، یہ ائمہ اربعہ کے واقعات پر. ظاہر ہے کہ اب ایک مختصر سے وقت میں سارے کے سارے واقعات بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے کوشش کر کے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے کافی استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے، مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے. اور یوں تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، بالخصوص ہر دعوت اسلامی کو بالخصوص پڑھنی چاہیے، اور اسے بالخصوص ان کو جن کو کوئی نہ کوئی مقام و منصب حاصل ہے. کون کون پڑھے گا؟ بہت پیاری کتاب ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب پڑھیں، کیونکہ اس کتاب میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کے بھی کچھ حالات لکھے گئے، اور پتہ چلے کہ ایک نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے صابرہ اور شاکرہ رہتی ہے اور کیسا تعاون کرتی ہے. ہر شخص پر ہے کہ اس میں بیٹوں کے واقعات بھی لکھیں گے، آپ کے صاحبزادے شہزادگان آپ کے ساتھ کتنا پیارے انداز سے رہا کرتے تھے. بہت عمدہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے المدینۃ العلمیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس نے اتنی پیاری اور عمدہ کتاب ان کی سیرت پر ہمیں عطا فرمائی، اور ہمیں ایک معیار ایک طریقہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو عاجزی اور تواضع والی جو پہلو تھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں، یہ تواضع والے پہلو کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسے لیا، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کیسے کی. یعنی صحابہ کرام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کیسے کیا، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اتباع کیسے کیا. یہ بہت جامع بات ہے، یہ ان کی سیرت کی بہت جامع بات ہے کہ یہ ان کی سیرت میں یہ پہلو ملتا ہے. بالخصوص جو خلفائے راشدین تھے ان کے جو مختلف انداز تھے، سارے انداز کہیں نہ کہیں ان کی سیرت میں ملتے ہیں. ایک لباس رہ گیا تو اتنی تواضع تھی ان کے سارے دیکھے، ایک ہی لباس تھا کہ جب یہ وقت رحلت تھا، انتقال کا وقت تھا، تو عیادت کے لیے کوئی ملنے آئے تو ان کا لباس دیکھا تو گھر والوں کہا کہ دھو کیوں نہیں لیتے، تو بتایا گیا کہ اگر یہ دھوئیں گے تو یہ پہنیں گے کیا، کہ امیر المومنین کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے. ہم بہت اچھا لگتا ہے ان کے کھانے کے واقعات میں ہم نے پڑھے، ان کی انکساری کے واقعات بھی ہم نے پڑھے، ان کے عفو و درگزر کے واقعات بھی پڑھے، ان کے خوف خدا کے واقعات پڑھے. اور پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم بن نہیں پا رہے ایسے بن نہیں پا رہے ہیں. عجیب و غریب کیفیت ہماری بن گئی ہے، دنیا کی ایسی محبت ہمارے دل میں گھر کر گئی ہے، کچھ اس طرح کے عادتیں پڑ گئیں کہ خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں سچی زندگی عطا فرمائے
سادگی والی زندگی عطا فرمائے. میرا کھانا سادہ ہو، میرا پینا سادہ ہو، میرا پہننا اوڑھنا سادہ ہو. مگر یاد ہے کہ سادگی اور میلا پن دونوں میں فرق ہے. سادگی کا تعلق میلے پن سے نہیں ہے. آدمی ایسا نہیں کہ سادہ ہے تو اسے کپڑے بھی میلے ہوں، تو امامہ بھی میلا ہو، تو بدبوار بھی آ رہی ہے. یہ چیز نہیں. اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. شریعت نظافت کو پسند کرتی ہے. سادگی اور صفائی یہ دونوں ہونی چاہیے. ان کی سیرتوں میں سادگی بھی تھی اور صفائی تو چلتی ہی ان کے در سے تھی. سادگی ان کی سیرتوں میں تھی. تو کاش کہ ہمارا انداز بھی ایسا ہو جائے. ہمیں نہ سونے کے نخرے ہوں، نہ ہمارے کھانے پینے کے نخرے ہوں، نہ پہننے اوڑھنے کے ہمارے ناز انداز ہوں، نہ لوگوں کے درمیان رہنے میں ہمیں کوئی ایسا ہو کہ کوئی نمایاں یہ اور وہ اور یہ ملے اور وہ ملے اور یہ مقام تو وہ عزت. ایک کاش یہ سب ہمارے دل سے نکل جائے اور واقعی نکل جائے. بولنے کی حد تک بھی ایک کاش ہم سچے ہو جائیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں بھی سچے ہو جائیں کہ ہم جب تنہائی میں ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، یا اللہ تو نے ان پر اپنے غیب کے خزانے کھولے، ہم پر بھی کھول دے. ان کو تو نے یہ مقام مرتبہ تیری رضا کے لیے عمل عطا فرمایا، ہمیں بھی عطا فرما دے. ہمیں تقوی پرہیزگاری نصیب ہو جائے. تو یہ کتاب کا مطالعہ کب تک کر لیں گے؟ میرے مدنی چلنے کے ناظرین بھی نیت کریں، مقتوط المدینہ سے اس کو حاصل کریں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر بھی اس کتاب ہوگی مجھے اندازہ ہے، تو وہاں سے بھی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. بڑی مفید اور بڑی پیاری کتاب ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات. انشاءاللہ اس کے پڑھنے میں آپ کو امیر سنت کی جا بجا یاد بھی آتی رہے گی. بہت پیارے پیارے پہلو ہیں ان کی سیرت میں کہ جن کی جھلک ہم کو امیر سنت کے کردار میں نظر آتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.